बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने साथियों से कहा कि वक्फा वक्फा से गोली चलाते रहे। अब हमें मुशीर का इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद एक साथी ने बताया कि मुशीर खैमे से फासले पर हाथ ऊपर उठाए खड़ा है। मैंने रानी की पुश्त के साथ पिस्टल लगाया और उसे बाहर ले आया। उसे कहा कि वो अपने बाप से कहे कि वो अंदर आ जाए, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। ये बात मैंने कल्पना के जरिए रानी तक पहुंचाई थी। रानी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। रानी ने अपने बाप को अंदर बुला लिया। पिस्टल बदस्तूर रानी की पुश्त पर लगा हुआ था। अब कल्पना हमारी मुतरजम थी। मैंने मुशीर से कहा कि तुम्हारा सरदार जबरदस्ती हमसे मुर्गों का याकूत लेकर हमको कत्ल करना चाहता था। खेमे के बाहर जिन मगों की लाशें पड़ी हैं, उन्होंने दूसरे मगों के साथ मिलकर खेमे को घेर लिया था और हमें उनके हमले से बचने के लिए फायर करना पड़े। तुम्हारा सरदार कल्पना के माता पिता का कातिल है, उसे यकीनन इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। और तुमने देख लिया है कि हम बिला वजह कत्ल नहीं करते, लेकिन जहां जवाज हो वहां पर हमला आवर चाहे कितने भी हों, हम उन्हें हलाक करने से दरेग नहीं करते। अगर तुम अपनी बेटी और सरदार की जिंदगी चाहते हो तो अपने कबीले वालों से कहो कि हमें बिला रोक टोक यहाँ से जाने दें। तुम तीनों को हम अपने साथ ले जाएंगे और किसी महफूज मुकाम पर पहुंचकर पहले तुम्हें, फिर थोड़ा आगे जाकर तुम्हारी बेटी को और सबसे आखिर में सरदार को छोड़ देंगे। हमारी बात में किसी किस्म की बहस की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमको मेरी बात से इत्तफाक है तो ठीक, वरना तुम तीनों को यहाँ हलाक करके यहाँ से चले जाएंगे। और इसी तरह जितने भी मग हमारे रास्ते में खाइल होंगे सब हमारी गोलियों का निशाना बनेंगे। एक और बात, तुम्हारे सरदार की किस्मत का फैसला कल्पना करेगी या फिर भारतीय कानून। इसलिए बेहतर है कि कल्पना की मिन्नत समाजत कर लो कि वो तुम्हारे सरदार को माफ कर दे। सरदार कल्पना का मुजरम है और उसे ही ये हक हासिल है कि वो सरदार को माफ करे या सजा दे। मग मुशीर अभी बातचीत के लिए मौजू अल्फाज तलाश कर रहा था कि रानी बोली कि अगर कल्पना सरदार को माफ कर दे तो मैं उसे खजाने का मुकम्मल नक्शा दे दूंगी और वो जगह भी बता दूंगी जहां खजाना दफन है। ये कहकर रानी अपने बाप से मुखातब हुई कि अब फजूल जिद छोड़ो और इन्हें खजाने का नक्शा देकर सरदार की जिंदगी बचा लो। कल्पना ने बाप बेटी का मुकालमा मुझे साथ साथ तर्जमा करके सुनाया, क्योंकि खामद के मरने के साथ ही उसकी बीवी को भी चिता में जिंदा जलकर मरना पड़ता था। यह उस कबीले का रवाज था। अपनी खुशी से सती ना होने वाली किसी भी औरत को कबीले वाले जबरदस्ती उठाकर चिता में डाल देते थे। रानी सरदार की जिंदगी की भीख सिर्फ सरदार की मोहब्बत की खातर नहीं, बल्कि खुद को सती होने से बचाने के लिए अपने बाप से मांग रही थी। बेटी की बात सुनकर मुशीर सोच में पड़ गया। इधर सरदार ने भी ये सुनकर कि खजाने का मुकम्मल नक्शा मुशीर के पास है, रस्सियों में जकड़े होने के बावजूद हाथ पांव चलाए और मुंह से गो गो की आवाजें निकालना शुरू कर दी। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी कि उसे बोलने का मौका दिया जाए। कैसर ने भी सरदार की यह हालत नोट की और मुझसे पूछा कि अगर मैं इजाजत दूं तो सरदार का मुंह खोल दूं ताकि मालूम हो सके वो क्या कहना चाहता है। मैंने नफी में सर हिलाया कि अभी नहीं, क्योंकि मुशीर बेटी की बात सुनकर तकरीबन नक्शा देने पर नीम रजामंद दिखाई दे रहा था। मैं चाहता तो रानी पर जरा सी सख्ती करके मुशीर को नक्शा देने पर मजबूर कर सकता था। अगर सरदार का मुंह खोल दिया जाता तो वो कुछ भी कहकर मुशीर को नक्शा देने से मना कर सकता था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ अपने साथियों को यहाँ से बहरो आफियत निकालना था। खजाना तो एक जक बांड था, अगर लग जाता तो ठीक, नहीं लगता तो भी मुझे कुछ कलक नहीं था, क्योंकि खजाने का हसूल तो हमारी मुहिम में शामिल नहीं था। ये तो दौरान सफर एक वाकया के तौर पर हमारे सामने पेश आया था और अब हालात ऐसे बन गए थे कि खजाने को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने कल्पना के जरिए मुशीर से पूछा कि क्या वो फौरी तौर पर नक्शा हमारे हवाले करेगा या नहीं। बसूरत दीगर मैं तुम तीनों को यहीं पर अभी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए मैंने कैसर को इशारा किया। उसने राइफल मुशीर पर तान ली। उधर मैंने पिस्टल दोबारा रानी की कनपट्टी पर लगा दिया। अब मुशीर की कुव्वत मुदाफियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने कहा कि वो नक्शा हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने खेमे के नजदीक एक जगह पर खुदाई करनी पड़ेगी जहां नक्शा दफन है। मैंने 2 थाई और 2 कैसर के साथी मुशीर के साथ भेजे और साथ कहा कि मुशीर अपने मगों को मेरे साथियों के करीब आने या नुकसान पहुंचाने से रोके। बसूरत दीगर मेरे साथी तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत भून डालेंगे। मुशीर ने कहा कि नक्शा निकालने के लिए ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़े से पत्थर और खंजर के साथ थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। मैंने एक थाई को खंजर समेत साथ भेजा कि वो खुदाई करेगा
اور باقی چاروں اسلحہ لے کر چاروں طرف چوکس رہیں گے۔ خیمے میں میرے ساتھی وقفہ وقفہ سے مغ پر فائر کر کے انہیں روک رہے تھے۔ ارپے درپے واقعات سے میری حالت خود ناگفتہ ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں کوئی بھی نارمل انسان نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ ہمارے لیے آدھا گھنٹہ آدھی صدی کے برابر ہو چکا تھا۔ کیسر جو کہ سوراخ سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پانچوں ساتھی مشیر سمیت واپس آ رہے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر مشیر نے ایک ہرن کی کھال کا رول کیا ہوا ٹکڑا میرے سامنے پھیلا دیا۔ کھال پر مختلف رنگوں سے چشمے اور درختوں کے جھنڈ بنے ہوئے تھے، مگر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے خزانے کا پتہ لگ سکے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مشیر کی طرف دیکھا اور کلپنا کے ذریعے پوچھا کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ مشیر نے کہا کہ یاقوت کے دونوں ٹکڑے لائے جائیں۔ یاقوت کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس نے دونوں ٹکڑوں کو نقشہ پر مربع شکل میں رکھا اور یاقوت کے دونوں ٹکڑوں پر کنندہ لکیریں آپس میں مل گئیں۔ کھال پر بنے نقشے اور یاقوتوں کی لکیریں واضح اس جگہ کا ظہور کر رہی تھی جہاں پر خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ چشمے کے آغاز کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ سے متصل تھی، جہاں ہم نے مورنگ قبیلے میں داخلے سے پہلے پڑاؤ کیا تھا۔ نقشے کو دیکھنے کے لیے میرے سبھی ساتھی اور رانی بھی قریب آنے لگی، لیکن میں نے سب کو روک دیا۔ مشیر کے چہرے پر بھی نقشے کا پتہ چلنے پر ایک رنگ آتا اور جاتا تھا۔ اب تک خزانے کے صحیح نقشے کو میں، کیسر اور مشیر ہی جان پائے تھے۔ میں نے کھال کو رول کر کے دونوں یاقوتوں سمیت اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اب کسی طور بھی مناسب نہیں کہ ہم پہلے چکما قبیلے میں پھر خزانے کی طرف جائیں۔ اس وقت حالات ہمارے قابو میں تھے۔ سردار رانی مشیر خیمے میں تھے اور مورگو کا ابھی تک نیا سردار نہیں چنا گیا تھا، اور جب تک تاج اور یاقوت میرے پاس تھے میں ہی ان کا سردار تھا، اور اس طرح مجھے ان کا تعاون حاصل ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی آدھی نفری یہاں چھوڑنے اور آدھی اپنے ساتھ خزانہ نکالنے کے لیے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کیسر میرا معتمد ساتھی تھا، مگر یہاں کے حالات کے پیش نظر میں نے اسے یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آدھے تھائی اور آدھے کیسر کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر خزانے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جانے کے لیے ضروری سامان اور خچروں کو تیار کیا کہ اچانک ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ ہم جانے کی تیاری میں تھے اور سردار کے سارے ہتھیار میرے سامنے میرے ساتھیوں نے ڈھیر کر دیے تھے۔ سردار آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ سردار طاقتور اور جوان تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں تو نہ کھول سکا، مگر اپنے مشیر کی غداری سے اور خزانے کا ہمیں پتہ چلنے سے سردار دل برداشتہ ہو گیا، اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکا۔ بھالوں اور تیروں پر اس نے لڑکنی کھائی اور کئی تیر اور بھالے اس کے جسم میں چبھ گئے۔ جسم سے خون رسنے لگا۔ ہم نے اسے فوراً اوپر اٹھایا، مگر زہریلے تیر اور بھالے اپنا کام دکھا چکے تھے۔ وہ بس چند لمحے تڑپا، زور زور سے سانسیں لی اور دم توڑ گیا۔ یقین جانیے سردار کے اس طرح سے مرنے کا ہم سب کو بہت افسوس ہوا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو اور اسے چوکی نما پلنگ پر لٹا دو۔ سردار کی موت بھی ازل سے دنیا میں فساد کی جڑ، زر، زمین اور زن کے باعث ہوئی تھی۔ میں ظاہری طور پر کتنا ہی سنگ دل دکھائی دوں، لیکن میرا دل موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ بلا وجہ کسی کو گزند پہنچانا یا ہلاک کرنا میری سرشت میں نہیں۔ یہ درست ہے کہ اپنے وطن کے دشمن کو انجام تک پہنچانے میں میرے ہاتھ نہیں کانپتے، بلکہ ہمیشہ قلبی سکون ملتا ہے، اور نہ ہی اپنے جانی دشمن کو کبھی زندہ چھوڑا ہے۔ لیکن دنیاوی لالچ کی خاطر میرے ہاتھ سے کسی کو بھی خراش تک نہیں آئی۔ سردار کے اس طرح مرنے سے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں وہیں پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پسٹل بھی نیچے رکھ دیا تھا۔ میں اسی طرح مغموم بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سائلنسر والے پسٹل سے 2 فائر ہونے کی آواز آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پسٹل کیسر کے ہاتھ میں تھا اور رانی میرے قریب ہی ہاتھ میں زہریلا بھالا لیے زمین پر گری تڑپ رہی تھی، اور اس کے قریب ہی مشیر بھی آخری سانس لے رہا تھا۔ میں بالکل خالی و ذہن ہو چکا تھا۔ میں نے کیسر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، بھائی جان، آپ تو سر جھکائے بیٹھے تھے کہ رانی نے اچانک بھالا اٹھایا اور آپ پر جھپٹنے لگی۔ میرا ریوالور جیب میں تھا، نکالتا تو دیر ہو جاتی، لہذا میں نے آپ کا پسٹل اٹھایا اور رانی پر گولی داغ دی۔ میں نے مشیر کی طرف دیکھا تو کیسر بولا، یہ ہماری راہ کا آخری کانٹا تھا، یہ زندہ رہتا تو یقیناً ہمیں نقصان پہنچاتا، لہذا میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ گولی لگنے کے باوجود مشیر کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کلپنا سے کہا کہ اس کے منہ کے قریب ہو کر سنو۔
یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کلپنا نے کان اس کے منہ کے قریب کر کے جو سنا وہ مجھے بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خزانہ آج سے 500 برس پہلے مورنگ اور مگ قبائل کے سرداروں نے مل کر مغل حکمران کے ایک سپہ سالار سے چھینا تھا۔ وہ سردار اس وقت مشیر کے بزرگ کا سگا بھائی تھا۔ مرتے وقت اس نے خزانہ دفن کر کے جگہ کا نقشہ اس کے بزرگ اور اپنے بھائی کو دیا اور ایک چوکور یاقوت پر خزانے کے رستے کو کنندہ کر کے اور یاقوت کو 2 تکونے حصوں میں کاٹ کر دونوں بیٹوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ خزانے کے حصول کے لیے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا جو اس قدر بڑا کہ آج تک دونوں میں کوئی نہ پہنچ سکا۔ خزانے کا نقشہ مجھے اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا۔ کیونکہ طاقت اور یاقوت دونوں سرداروں کے پاس تھے، اس لیے میرے بزرگوں نے اور میں نے آج تک نقشے کو ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ میری اکلوتی بیٹی ہی میری وارث تھی۔ جب آج خزانے کا مکمل نقشہ سامنے آیا تو حقداروں میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ کلپنا یہ باتیں کہہ کر چپ ہو گئی اور ادھر مشیر بھی دم توڑ گیا۔ مشیر کی ان آخری باتوں نے یکدم میری سوچ کا رخ بدلا اور میرا سارا رنج و غم ختم ہو گیا۔ مغلوں سے زبردستی چھینے گئے خزانے کے یہ مگ اور مورنگ سردار کب سے جائز وارث بن گئے؟ اپنے 100 سالہ ظلم و جبر سے برصغیر پر حکمرانی کرنے والے انگریز تاجروں کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوئے اور زبردستی حکمران بن بیٹھے۔ مال و دولت سے بھرپور اس ملک کو لوٹ لوٹ کر جب واپس جانے لگے تو اپنی سابقہ حکمرانی کی نشانی کے طور پر دولت مشترکہ قائم کی، جس میں بھارت، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور وہ تمام ملک شامل کیے جن کے کبھی یہ زبردستی حکمران بن بیٹھے تھے۔ کوہ نور ہیرا برصغیر سے یہ رنجیت سنگھ کے بیٹے دلیپ سنگھ سے زبردستی چھین کر لے گئے۔ یہ بے مثال ہیرا آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا ہوا ہے اور نہایت ڈھٹائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ برٹش اسے واپس کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر برطانوی شاہی خاندان کوہ نور ہیرے کے اصلی وارث نہیں ہیں تو پھر یہ مورنگ اور مگ مغلوں سے چھینے ہوئے خزانے کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسانی دماغ بھی عجیب شے ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایک لمحے میں دل رنج و غم کا احساس اور پل میں خوشی میں بدل جاتا ہے۔ میری بھی یہی کیفیت تھی۔ سردار، رانی اور مشیر کی موت کا غم اب اس احساس میں بدل چکا تھا کہ اس خزانے کے اصل حقدار برصغیر کے مسلمان تھے اور ملنے پر یہ خزانہ مسلمانوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا جو اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسر نے ٹھیک کہا تھا کہ اس نے مشیر کو قتل کر کے ہماری راہ کا آخری کانٹا بھی دور کر دیا تھا۔ میں نے خیمے میں رکنے والے ساتھیوں کا چیف کیسر کو بنایا اور تاکید کی کہ ان تینوں کے مرنے کی خبر خیمے سے باہر نہ جانے پائے اور نہ ہی قبیلے کے لوگوں کو خیمے کے قریب آنے دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ 3 روز تک واپس لوٹ آئیں گے۔ ہم خیمے کے اندر سے ہی خچروں پر بیٹھ گئے اور انہیں بھگاتے ہوئے چشمے کی طرف روانہ ہوئے۔ خیمے میں سے ہمارے ساتھی فائر کر رہے تھے اور ادھر ہم فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزر گئے۔ واپسی کے اس سفر کے دوران ہم نے کم سے کم پڑاؤ کیا۔ دوسری شام کو ہم چشمے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ میں نے مورگوں والا یاقوت گلے میں پہن رکھا تھا۔ راستے میں جب مورگوں سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے انہیں یاقوت دکھایا تو وہ تعظیم سے جھک گئے۔ ہم نے اس محسوس مقام پر پہنچ کر ہی خزانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے تھائی ساتھیوں میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم واپس کیوں آئے ہیں۔ کیسر کے ساتھیوں کو چونکہ حقیقت معلوم تھی، لہذا میں نے انہیں چوکنا رہنے کی ہدایت کی اور ساتھ ایک دوسرے کی حفاظت اور کور دینے کی بھی ہدایت کی۔ نقشے کے مطابق چشمے کے آغاز پر ہی درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہاں اس جگہ کے قریب ہی ہم نے پڑاؤ کیا۔ میں نے نقشے پر یاقوت جما کر رکھے اور اس جگہ کو تلاش کر لیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ تقریباً 12 مربع فٹ جگہ تھی جہاں خزانہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تھائیوں کو نہ تو خزانے کے متعلق علم تھا اور نہ ہی ان کو واپسی کا علم تھا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، مگر کیسر کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ ہم خزانے کی کھوج میں واپس جا رہے ہیں۔ دولت ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر بڑوں بڑوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں۔ میرے سارے ساتھی مسلح تھے اور خزانہ ملنے کے بعد کسی کی بھی نیت میں فطور آ سکتا تھا اور رات کو مجھے سوتے ہوئے آسانی سے قتل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خزانے کی تلاش کا کام صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہم سب نے ٹین فوڈ کھایا اور چشمے کے پانی سے پیاس بجھائی۔ رات کو پہرا دینے کے لیے میں نے تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں کی مشترکہ 3 ٹولیاں بنائیں اور تمام ممکنہ انتظامات کے بعد ہم اپنے اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ باوجود تھکاوٹ کے
नींद मुझसे कोसों दूर थी। अपने साबका महकमे में ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथियों को, खसूसन मुझे बहैसियत ग्रुप लीडर के, सख्ती से सिखाया गया था कि मिशन के दौरान अपने ख़त्मी इरादों, आने जाने की सही जगह और अटैक के सही वक़्त का किसी को, हत्ता कि अपने इंतहाई करीबी साथियों को भी इल्म ना होने दें। उसी ट्रेनिंग की वजह से मेरे सही इरादों का किसी को भी मुकम्मल इल्म नहीं हो पाता था। स्लीपिंग बैग की जिप हमेशा पाँव से सर की जानब बंद होती है, मगर मैं हमेशा उलट किया करता था, यानी जिप सर से पाँव की तरफ बंद करता था। सही वक़्त का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, गालबन बैग में घुसे तकरीबन 2 घंटे गुजरे होंगे और अभी मैं सही तरह सो भी नहीं पाया था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे बैग को किसी तेज़ धार आले से पाँव की तरफ से फाड़ा जा रहा है। खतरे को भांपते हुए मेरी छठी हिस्स फौरन बेदार हो गई। बड़ी आहिस्तगी और खामोशी से मैंने अपनी जैकेट की जेबों से पिस्टल और रिवॉल्वर निकाले। बाहर भी अंधेरा था और खैमे में तो ये हालत थी कि हाथ भी सुझाई नहीं देता था। बैग तकरीबन आधा चीरा जा चुका था जब मैंने अंदर से पिस्टल और रिवॉल्वर से फायर किए। फायर से 2 इंसानी चीखों ने रात के सुकूत को तोड़ा और मैं चीरे हुए बैग में से बाहर आ गया। फायर की आवाज़ सुनकर दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे शोर मचाते हुए उड़ने लगे। पहरेदार और सोए हुए साथी भी अपनी जगहों से बाहर निकल आए। टॉर्च की रोशनी में देखा तो कैसर के 2 साथी जमीन पर औंधे पड़े हुए थे। एक के पास रिवॉल्वर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे के हाथ में अभी तक रामपुरी चाकू था। दोनों में अभी कुछ सांसें बाकी थी। एक लड़खड़ाती हुई आवाज आई, लालच ने हमें अंधा कर दिया था। सारा खजाना पाने की कोशिश में हम अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अभी वो कुछ और कहना चाहता था कि उसका दूसरा साथी सीधा हुआ, रिवॉल्वर उसके पास ही पड़ा हुआ था। रिवॉल्वर को वो उठाते हुए बोला, अपनी इस हरकत के बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर हम जिंदा बच भी गए तो कैसर भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने बेवफाई और गद्दारी की, जिसकी सजा हमें मिलनी ही चाहिए। ये कहते हुए उसने पहले अपने साथी पर 2 फायर किए और फिर अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबा दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें उसे इस हरकत से बाज रखने का मौका तक ना मिला और ना ही हमें उनकी तरफ से इस बात का गुमान था कि वो ऐसा करेगा। मदफूनशुदा खजाने के मनहूस होने की रवायत यकीनन सही साबित हुई। अभी तक हमें खजाना मिला नहीं था, मगर पहले ही 20-22 इंसानों की जानें इस खजाने की वजह से जा चुकी थी। कैसर का एक तीसरा साथी जो हमारे साथ आया था और ये वाकया होने के वक्त पहरे पर था, उसने मुझे बताया कि ये दोनों तकरीबन 6 माह पहले ही कैसर से मुतारफ हुए थे और गैराज में काम करने लगे थे। बकौल उसके कि उनके मुतल्लिक कैसर को भी बहुत कम इल्म था और उन दोनों की शिद्दत से मिन्नत समाजत करने पर ही कैसर उन्हें अपने साथ लाया था। मैंने थाइयों को 2 कबरनुमा गड्ढे खोदने का कहा। उधर कैसर के साथी ने उन दोनों का जाती सामान इकट्ठा किया। चश्मे के पानी से दोनों को गुस्ल दिया गया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उन्हें दफन कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने खजाना मिलने पर उसे तमाम साथियों में बराबर तकसीम करने का फैसला कर लिया था। गो ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि कैसर पर अपने साथियों को साथ लाने की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने उन दोनों का हिस्सा उनके वरासा तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। रात तो कभी की बीत चुकी थी, लिहाजा हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। 2 थाइयों को एक जगह पर अपने खंजरों से खुदाई करने पर लगा दिया, जबकि बाकियों को मुसल्ला और चौकन्ना होकर पहरा देने पर लगा दिया। 10 मुरब्बा फुट जगह पर छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी हटाने के बाद 4 फुट चौड़ाई में खुदाई करने के बाद एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसके चारों तरफ से पत्थर और मिट्टी हटाकर उसे नंगा कर दिया गया। थाई साथियों ने मिलकर उस बड़े पत्थर को जोर लगाकर हटाया तो मालूम हुआ कि इस पत्थर से एक दूसरे पत्थर में बने हुए एक बड़े सुराख को ढांप दिया गया था। सुराख तकरीबन 1 मीटर गहरा था, जिसकी तह में खालों से बनी हुई एक बड़ी थैली पड़ी थी। एक थाई ने सुराख पर लेटकर थैली उठानी चाहिए, तो मैंने उसे फौरन ऐसा करने से रोक दिया। मैंने सुन रखा था कि खजाने की हिफाजत और उसे कोई गैर हासिल ना कर सके। जिस कपड़े या किसी भी चीज में रख कर खजाना छुपाया जाता था, उस चीज को जहर में बुझा दिया जाता था, ताकि अगर कोई गैर भी खजाने तक पहुंच जाए तो वह उसे हासिल करने के बावजूद भी हासिल ना कर सके। बैंकॉक से चलते वक्त मैंने चमड़े के दस्तानों की 2 जोड़ियां सर्दी से बचने के लिए खरीदी थी, जिनकी अभी तक जरूरत ना पड़ी थी, इसलिए वो ऐसे ही मेरे पास मौजूद थी। मैंने दस्ताने का एक जोड़ा निकाल कर थाई को दिया और कहा कि वो इसे पहनकर थैली उठाए।
تھائی نے دستانے پہنے اور تھیلی باہر نکالی تو میں نے ایک صاف جگہ پر اسے تھیلی کھول کر الٹنے کا کہا۔ اس نے ایک صاف جگہ پر تھیلی الٹ دی۔ تھیلی میں غیر ترشے ہوئے ہیرے اور یاقوت تھے جن کا وزن تقریباً 1 کلو ہوگا۔ ان میں چند خاصے بڑے ٹکڑے بھی تھے۔ ان کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ واپسی پر بھارت میں انہیں فروخت کرنے پر 70 کی دہائی میں 66 لاکھ ڈالر ملے تھے، جس میں سے 14 لاکھ ڈالر تھائیوں میں اور باقی کے کیسر اور اس کے ساتھیوں کلپنا اور مجھے برابر میں 4.25 لاکھ ڈالر فی کا آئے تھے۔ تھیلی اٹھانے والے تھائی کے ہاتھوں سے دستانے ہم نے ایک خنجر سے کاٹ کر الگ کیے۔ محض اپنے شک اور تجربے کی خاطر وہ تھیلی اور دستانے میں نے خنجر سے اٹھا کر ایک جنگلی گلہری پر پھینکے۔ تھیلی لگتے ساتھ ہی وہ گلہری وہیں پر مر گئی۔ تھیلی پر یقیناً کوئی انتہائی خطرناک قسم کا زہر لگایا گیا تھا۔ ہم نے تھیلی، دستانے اور چاقو اسی سوراخ میں ڈال کر اسے بند کر دیا اور جواہرات کو بھی چشمے کے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھویا۔ اب یہاں ہمارا قیام بے سود تھا۔ ہمیں جلد از جلد مگ قبیلہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنا تھا۔ ڈھلوان کا سفر نسبتاً آسان تھا۔ دوسرے دن 11 بجے ہم اپنے ساتھیوں کے پاس مگ قبیلہ میں پہنچ گئے۔ مگ خاصی تعداد میں اپنے سردار کے خیمے کو خاصی دور رہ کر گھیرے ہوئے تھے۔ ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئے۔ سب ساتھی خیریت سے تھے۔ ہم نے انہیں کامیابی سے واپسی کا معاہدہ سنایا۔ مگو کو ابھی تک اپنے سردار کے مرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کیسر نے بتایا کہ ہوائج ضروریات کے لیے وہ اور اس کے ساتھی 3 کی ٹولی میں باہر جایا کرتے تھے، مگر سردار، رانی اور مشیر کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہیں شک پڑ گیا ہو، اسی لیے وہ کئی بار اپنی زبان میں نعرے لگاتے ہیں۔ کیسر نے مزید بتایا کہ گولیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور اب دستی بم ہی رہ گئے ہیں۔ میرے پاس اور میرے ساتھ جانے والوں کے پاس بھی تقریباً 20-22 گولیاں رہ گئی تھی۔ دستی بم پھینک کر ہم مگو کے قبیلے سے تو نکل سکتے تھے اور رانگا ماٹی پہنچ سکتے تھے، لیکن وہاں پر اسلحہ کی ضرورت تھی۔ مجھے فوراً ہی جادوگرنی کا پانی میں دکھایا ہوا منظر یاد آ گیا کہ جس میں میرے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ہم سب ساتھی مل کر درختوں پر فائر کر رہے تھے اور درختوں میں چھپے ہوئے چکما لڑا کے گولیاں لگنے سے نیچے گر رہے تھے۔ میں نے کیسر کو اس کے 2 مارے جانے والے ساتھیوں کے متعلق تفصیلاً بتایا جو خزانے کو ہتھیانے کی کوشش میں مارے گئے تھے۔ کیسر نے ان کی موت کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا، بلکہ الٹا اپنے ساتھیوں کی غداری پر مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ وہ شرمندہ ہے کہ ساتھیوں کے چناؤ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے باقی اپنے سب ساتھیوں کو بلا کر میرے سامنے کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی غداری کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا۔ ہم نے رانگا ماٹی جانے کی تیاری مکمل کر لی اور اب ہمیں خیمے سے نکلنا اور مگو کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے چشمے کے ساتھ ساتھ ڈھلوان میں اترنا تھا۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گولیوں کا حصول تھا اور گولیاں نہ ملنے کی صورت میں ایسا اسلحہ حاصل کرنا تھا جو ہمارے لیے کارآمد ہو۔ میں نے خیمے میں ہی کیسر سے علیحدگی میں مشورہ کیا کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم کسی فوجی چوکی پر حملہ کر کے ان سے ایمونیشن چھین لیں۔ چٹاگانگ جا کر یہ کام کرنا اور حیریت سے لوٹ آنا ناممکن تھا کیونکہ چٹاگانگ فوجی چھاونی تھی اور وہاں بنگلہ دیشی فوج کا ایک پورا ڈویژن متعین تھا۔ پھر وہاں سے رانگا ماٹی پہنچنے کے لیے جیپوں کی ضرورت تھی۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ بنگلہ دیشی فوج نے چکما قبیلے کو ڈھلوان کی طرف دھکیل کر آمد و رفت کا راستہ بند کیا ہوا تھا، لہٰذا ہمیں اسلحہ کسی اونچائی والی چوکی سے چھیننا اور وہیں سے واپس پہنچنا تھا۔ ایک اور سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ جس طرح مورنگ اور مگ قبیلوں میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب اس راستے سے واپسی ناممکن تھی۔ کم ایمونیشن کی وجہ سے ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔ جب کوئی صورتحال دکھائی نہ دی تو میں نے بنگلہ دیش کے نقشے نکالے اور وہیں بچھا کر چٹاگانگ کے پہاڑی علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مگ قبیلے کے محل وقوع کا جائزہ لیا۔ یہ چشمہ جو اب ندی کی صورت اختیار کر چکا تھا، دریائے کرنافلی میں جس جگہ داخل ہوتا تھا وہیں پر کرنافلی پیپر مل تھی اور یہاں کا بنا ہوا کاغذ برآمد بھی ہوتا تھا۔ اس مل کی بنیاد ایک اردو سپیکنگ انجینئر نے رکھی تھی اور اس نے اپنی نگرانی میں تمام مشینری لگوا کر اسے چالو کروایا تھا۔ اس انجینئر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ اس مل سے اتنی محبت تھی کہ متعصب بنگالی کارندوں کی ہر قسم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنوں کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ڈرائیور بھی بنگالی تھا
एक रोज बंगाली मिल में हंगामा किए हुए मिल को आग लगाने लगे, तो उस इंजीनियर ने मिल छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने बंगाली ड्राइवर से कहा कि वह उसे मजदूरों के पास ले चले ताकि वह उन्हें अपने यहाँ से हमेशा के लिए जाने का बताकर मिल को आग लगाने से रोक सके। बंगाली ड्राइवर ने उसे मजदूरों के दरमियान ले जाकर जीप रोक कर मजदूरों को कहा कि ये अब यहाँ से भाग रहा है, लिहाजा इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जाए। मुश्तइल मजदूरों ने उस इंजीनियर को जीप के पीछे रस्सियों से बांधकर इस तरह घसीटा कि उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उस वाकया के बाद उस मिल में एक फौजी चौकी कायम कर दी गई। बहुत ही कम इम्कान था कि बांग्लादेश के क़याम के बाद अब भी वो चौकी वहां पर कायम हो, लेकिन बज़ाहिर कोई सूरत ना दिखाई देने पर उसी चौकी पर असलहा के हसूल के लिए हमला करने का प्लान बनाया। सरदार समेत बाकी मरने वालों को हम खेमे में छोड़कर यकबारगी खेमे से बाहर निकले। जहरीले तीर और भाले भी हमारे पास थे।